السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ سلسلہ شرح کلام اقبال میں علامہ اقبال کی ایک اور نظم لے کے آیا ہوں۔ یہ بانگ درا کا کلام نمبر 65 ہے، بانگ درا کا دوسرا حصہ ہے اور نظم کا عنوان ہے پیام۔ تو بانگ درا میں علامہ اقبال کیا پیام دیتے ہیں، اس پیام کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں، عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش سے آشنا، عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش سے آشنا، بزم کو مثل شمع بزم حاصل، بزم کو مثل شمع بزم حاصل سوز و ساز دے۔ یعنی انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے دل میں عشق حقیقی نے تڑپ پیدا کر دی ہے، عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش سے آشنا، عشق نے اگر تجھے تڑپنے کے ذوق سے واقف کر دیا ہے، اگر تجھے عشق نے تڑپنا سکھا دیا ہے تو کیا کر، بزم کو مثل شمع بزم حاصل سوز و ساز دے۔ یعنی شمع بزم کی طرح، محفل میں جلنے والی شمع کی طرح اپنے سوز و ساز سے جو حاصل ہوا ہے انہیں عطا کر۔ مطلب یہ کہ اگر عشق نے تجھے کچھ دیا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھ، اسے محفل میں شیئر کر دے۔ اور یہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ مجازی میں تو ظاہر ہے عاشق اپنے محبوب کا ایک بال بھی کسی کو نہیں دینا چاہتا، لیکن حقیقی میں عاشق یہ چاہتا ہے کہ سب اس کے محبوب سے محبت کریں اور محبت کا جو مزہ اس نے دیکھا ہے وہ سارے دیکھیں۔ تو حقیقی اور مجازی میں یہ فرق ہے کہ حقیقی میں جو محبوب کے اور عاشق ہیں وہ اس کے پیر بھائی ہوتے ہیں، اور جو مجازی ہے اس میں دوسرے عاشق اس کے رقیب ہوتے ہیں۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے، شان کرم پہ ہے مدار عشق گرہ کشائے کا۔ یعنی عشق جو گرہیں کھولتا ہے، راز کھولتا ہے، اس کا مدار کس چیز پہ ہے؟ شان کرم پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم پہ ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اس کے عشق میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اور دیر و حرم کی قید کیا جس کو وہ بے نیاز دے۔ یعنی وہ دینے والا بہت بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے دے سکتا ہے، اس کے لیے دیر و حرم کی کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان کو دے سکتا ہے اور کافر کو نہیں دے سکتا۔ وہ جسے چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے عشق کی شمع ایک کافر کے دل میں روشن کر دے اور وہ کافر اس شمع سے مسلمان ہو کے دوسرے مسلمانوں سے کہیں آگے نکل جائے۔ یعنی عشق حقیقی کی جو شمع دل میں جلتی ہے، اس میں مذہب کی، ملت کی، رنگ کی، نسل کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ تو آگے دیکھیے کہ صورت شمع نور کی، صورت شمع نور کی ملتی نہیں کبا اسے، جس کو خدا نہ دہر میں گریہ جاں گداز دے۔ یعنی جس کے پاس گریہ جاں گداز، جان کو نرم کرنے والے آنسو نہیں ہیں، اسے نور کی قبا جو ہے، نور کا لباس نہیں ملتا۔ یعنی جس کے دل میں یوں سمجھیں چوٹ نہیں آئی، جس نے دل پر چوٹ نہیں کھائی، جسے کہیں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جس کی جان گداز نہیں ہوئی، اسے اللہ پاک جو ہے عشق کا نور نہیں دیتا۔
تو عشق کا نور جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہے، یعنی جب انسان کا دل چوٹ کھاتا ہے تو پھر اسے عشق کا نور ملتا ہے، وہ پھر حقیقی ہو مجازی ہو انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو بہت زبردست بات کی اقبال نے۔ تو وہ آگے کہتے ہیں، تارے ہیں وہ، تارے میں وہ، کمر میں وہ، جلوہ گاہے سحر میں وہ، یعنی محبوب حقیقی جو ہے وہ آپ کو تارے میں بھی ملے گا، چاند میں بھی ملے گا، اور صبح کے جلوے میں بھی ملے گا، کہ تارے میں وہ، کمر میں وہ، جلوہ گاہے سحر میں وہ، چشم نظارہ میں نہ تو سرمہ امتیاز دے، تو دیکھنے والی آنکھ میں امتیاز کا سرمہ نہ ڈال، دیکھنے والی آنکھ کا فرق نہ ڈال، اس کا نظارہ ہر جگہ ملے گا، جہاں چاہو گے اس کا نظارہ ملے گا۔ اور عشق بلند بال ہے، رستم و رہے نیاز، رسم و رہے نیاز سے، عشق بلند بال ہے، عشق جو ہے بلند پرواز ہے، عشق کے جو بالوں پر ہیں وہ بلند ہیں، کس چیز سے؟ رسم و رہے نیاز سے، یعنی نیاز کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی، یعنی عاجزی کی رسم و راہ سے عشق جو حقیقی ہے اس کا بلند جو ہے وہ کہیں بلند ہے۔ اور حسن ہے مست ناز گر، تو بھی جواب ناز دے، اگر حسن اپنے ناز میں مست ہے تو عشق کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، کیوں کہ حسن اس وقت تک کسی کام کا نہیں جب تک اسے کوئی عاشق نہ ملے، جب تک کوئی اس سے عشق نہ کرے، جب تک کوئی اس سے پیار نہ کرے۔ تو محبوب محب سے ہی اچھا لگتا ہے، اور معشوق جو ہے وہ عاشق سے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق بلند بال ہے، رسم و رہے نیاز سے، یعنی عشق جو ہے عاجزی نہیں جانتا، عشق بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی انا رکھتا ہے۔ اگر واقعی عشق ہے، ہوس ہے تو اس کی کوئی انا نہیں، ہوس تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہے، لیکن جو عشق ہے اس کی بھی اپنی انا ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا نا، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں تم ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ پیر مغاں فرنگ کی میکا نشات ہے اشر، یعنی پیر مغاں شراب پلانے والے نے، فرنگ انگریز یورپ کے شراب پلانے والے نے جو شراب پلائی، یورپ کے پیر مغاں نے جو ہندوستان کے لوگوں کو شراب پلائی، یعنی غلامی کی شراب پلائی، غلامی کے نشے میں ڈالا، اس میں وہ کیف غم نہیں، مجھ کو تو کھانا ساز دے، یعنی اس میں وہ کیفیت نہیں، اس میں وہ غم نہیں، مجھے گھر کی بنائی ہوئی پیش کر، یعنی اپنا جو ہے اپنی، انہوں نے کہا نا اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے، حقیقی میں ہی جا رہا ہے لیکن استعارے جو ہیں وہ شراب اور مینا والے استعمال ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو فرنگیوں کی شراب ہے، یہ جو فرنگیوں کا عشق ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے اپنا عشق دے، یعنی اپنے ملک میں خانہ ساز جو عشق ہے، یعنی جو عشق و محبت کے تصورات ہمارے اپنے ہیں، اپنی ملت کے، اپنے مذہب کے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بڑی زبردست بات کی انہوں نے۔ اور آخری شعر ہے اس نظم کا، اقبال فرماتے ہیں تجھ کو خبر نہیں ہے کیا بزم کہن بدل گئی، اب نہ خدا کے واسطے ان کو مائے مجاز دے، یعنی پرانی رسم جو ہے وہ بدل چکی ہے، پرانی رسمیں تبدیل ہو چکی ہیں، اب خدا کے واسطے انہیں مجاز کی شراب نہ دے، حقیقت کی شراب دے، یعنی مجازی محبت سے جو ہے ان کو ہٹا دے اور انہیں عشق حقیقی میں لے کے آپ، پھر مزہ آئے گا محبت کرنے کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔